فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرے بات بنتی ہے۔ ہم مخلوق ہیں، رب ہمارا خالق ہے، مخلوق کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، محتاج کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن قربان اس پاک ذات پر اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس پاک کلام میں رب نے فرمایا بندے تو محتاج ہو کے میرا ذکر کرتا ہے، میں بے نیاز ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مخلوق ہو کے میرا ذکر کرتا ہے، میں خالق ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نوکر ہو کے ذکر کرتا ہے، میں مالک ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور آگے اللہ فرماتا ہے میرا شکر کر کفر نہ کر۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر ہو گیا۔ یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن عملی طور پر جب آپ کی آنکھ اللہ کی اطاعت کرے گی، آپ کی زبان اللہ کی اطاعت کرے گی، آپ کے ہاتھ اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کے پیر اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کا سارا جسم اللہ کی اطاعت کرے گا تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھا جائے، جس کو حرام کہہ دیا گیا وہ نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے زبان دی ہے کلام کرنے کے لیے، اس کا شکر یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے وہی بولا جائے، جو اللہ کا حکم نہیں اس سے اپنی زبان کو روک دیا جائے۔ جب اپنی اذا کو آپ اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، جب ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو خطاب کرتے تھے، 500 600 علماء کرام آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، کوئی بات ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک بہت حسین پرندہ تھا، وہ پرندہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شکاری نے دیکھا کہ میں اسے شکار کر لوں۔ پہلے گن نہیں ہوتی تھی، تیر سے شکار کیا جاتا تھا۔ اس شخص نے، شکاری نے اس پرندے کو دیکھا، دیکھ کے تیر نکالا، تیر کمان پہ لگایا کہ میں اس کا نشانہ لے کے اسے ماروں۔ پرندے نے دیکھا یہ شکاری مجھے مارنا چاہتا ہے، بہتر یہ ہے میں اڑ جاؤں، اپنی جان کو بچاؤں۔ جب اس نے اوپر دیکھا، اڑنے کے لیے پروں کو پھیلانا چاہا تو دیکھا اوپر ایک باز تھا۔ وہ باز اپنے پروں کو تولتا ہوا اس پرندے کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ پرندہ جیسے ہی یہاں سے اڑے میں اس کو پکڑوں اور کھاؤں۔ پرندہ ایک ہے، شکاری دو ہیں۔ زمین پر شکاری اس کو مارنا چاہتا ہے، آسمان پر باز اس کو کھانا چاہتا ہے، اور یہ معصوم پرندہ بیچ میں پھنس گیا۔ اس سے رسول پاک کی حدیث پاک یاد آئی۔ ہمارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے نبی، حیوانات کے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، عرش کے نبی،
سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ کیا، اے میرے انبیاء جب میرا رسول پاک آئے تم مجھ سے عہد کرو، مجھ سے وعدہ کرو، تم خود بھی اس پر ایمان لاؤ گے اور اپنی امت سے کہو گے وہ بھی میرے خاتم النبیین پر ایمان لائے. ہر نبی پہلے ہمارے پیارے رسول پر ایمان لایا ہے، اور یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی امت کو بھی یہ حکم دیں گے کہ رسول پاک پر ایمان لائے. نبی پاک کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب فرماتے کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنستی جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. جیسے ہی مچھلی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہے جال میں پھنس جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی پرندے کو شکاری شکار نہیں کر سکتا جب تک وہ پرندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جیسے ہی اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے شکاری اس کو شکار کر لیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جیسے انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. یہ پرندہ جس کا بھی میں نے آپ کو واقعہ عرض کیا، نیچے شکاری ہے، تیر کمان پر تیر لگا کر اس کو مارنا چاہتا ہے، اوپر باز ہے وہ اپنے پروں کو توڑ رہا ہے کہ میں اس پرندے کو کھاؤں. اسے اپنے نبی پاک کی حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک پرندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شکاری شکار نہیں کر سکتا. جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شکاری شکار کر لیتا ہے. اس پرندے نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ 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 کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جب اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو کہا میرے فرشتے، میرے نبی کی حدیث پاک ہے جب تک پرندے اللہ کا ذکر کرتے شکاری شکار نہیں کر سکتا. اس پرندے کو شکاری مارنا چاہتا ہے، باز کھانا چاہتا ہے. اے میرے فرشتے میں تو یہ حکم دیتا ہوں جہاں یہ شکاری کھڑا ہوا ہے اس کے پیر کے پاس بل ہے، اس بل میں سانپ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں سانپ کو نکال کر اس شکاری کے پاؤں پہ ڈنگ مروا. ایک لہجے میں اللہ کا فرشتہ زمین پر آتا ہے، بل سے سانپ کو نکالتا ہے. اس شکاری کو جو نشانہ لے چکا ہوتا ہے، تیر چھوڑنے والا ہوتا ہے، پرندے کو مارنے والا ہوتا ہے، ایک لہجے میں اللہ کا فرشتہ زمین پر آتا ہے، سانپ کو نکال کے اس کے پاؤں پہ ڈنگ مرواتا ہے. جب سانپ ڈنگ مارتا ہے شکاری ہل جاتا ہے. جب ہل جاتا ہے تو اس کا نشانہ بھی خطا ہو جاتا ہے. وہ تیر چھوڑ تو دیتا ہے لیکن وہ پرندے کو نہیں لگتا، وہ سیدھا اوپر باز کو جا کے لگتا ہے. اوپر باز مر جاتا ہے، نیچے شکاری مر جاتا ہے، اور پرندہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سارے اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں کو اللہ کے ذکر میں لگایا. جتنے اللہ کے ولی دنیا سے گزر گئے سب نے اپنے مریدوں کو اللہ کے ذکر کی تعلیم دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کسی کی عقل کام نہیں کر سکتی، علم کام نہیں کر سکتا. جب اللہ کسی بندے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس بندے کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ کے نبیوں نے، خدا کے ولیوں نے، نبیوں نے اپنی امت کو اور اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا. جب اللہ کے ذکر میں لگ گئے تو اللہ کی پناہ میں آ گئے. جب اللہ کی پناہ میں آ گئے دنیا کے ہر شر سے محفوظ ہو گئے، قبر کی ہر تکلیف سے محفوظ ہو گئے، آخرت کی ہر تکلیف سے محفوظ ہو گئے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ پروگرام میں ابھی وقت ہے، مغرب تک وقت ہے. پورے شہر میں پھیل جاؤ، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے،
ان کو محبت پیار سے دعوت دیں. اگر ایک بندے نے بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کے قبول کر لی, اللہ کے راہ پہ چل پڑا, یہ ایک آدمی ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا